دیکھیں جی، ڈائلاگ پہ تو جمہوری فورسز جو ہیں وہ کبھی اسے انکار نہیں کرتی، اور بینگ اے پولیٹیکل ورکر میرا بھی اس پہ ایمان ہے کہ جو کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ایشو ہو وہ بغیر ڈائلاگ کے اور ٹیبل ٹاک کے حل نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم ایک پولیٹیکل ورکرز ہیں، تو ہماری ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک رائے ہے، اور وہ بھی ایک دوسری سوچ ہے، ایک رائے ہے، ایک نظریہ ہے پاکستان کی بہتری اور فلاح اور تعمیر و ترقی کے لیے، اور جو پاکستان کی یوتھ کی جو پاپولیشن ہے اس کی جو جدید ترین دور کی جو معاملات ہیں، جو ان کے نیڈز ہیں، ان کو کیٹر کرنے کے لیے. تو حکومت ہمیشہ یہ سٹیپ لیتی ہے جی. حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھتی ہے، آگے وہ بڑھ کے وہ پیشکش کرتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپوزیشن رسپانڈ کرتی ہے. حکومت شاید یہ سمجھتی ہے کہ پوزیشن ان کے پاؤں پڑ جائے گی. حکومت شاید کو گھیسیاں کر گو میں اپنا پوزیشن جو ہے کو گھیسیاں کر کے ان کے سامنے آئے گی، یا ان کے پاؤں پکڑ کے کہے گی آؤ جی ہمیں بچاؤ جی. تو یہ بات ہونے والی نہیں ہے، سچی سی بات تو. لیکن کم ٹو دا پوائنٹ کہ یہ ملک، یہ پاکستان، یہ ہمارا ہے، آپ کا ہے، ہم سب کا ہے. اس میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ کوئی کہے کہ میرا زیادہ ہے اور کسی کا کم ہے. ہر کسی کا یہ ملک ہے. یہ دھرتی میری ماں ہے. اس کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم جو بھی قربانی دینی پڑے ہم اسے دریغ نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. حکومت چونکہ بکھلائی ہوئی ہے، حکومت جو ہے وہ کس پوائنٹ پہ ہے، انہوں نے سیدھی گولیاں ماری ہیں، حکومت نے خون کیا ہے، یہ قاتل ہے. اور میرا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. سب طاقت کا مالک میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے. قاتل کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، ظالم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. جس نے بھی ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، یہ قرآنی تعلیمات کے بھی منافی ہے، اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہے، اور انسانیت کے تقاضوں کے بھی منافی ہے. گولی چلانا کہاں کی شرافت ہے، کہاں کی کوئی. اور دیکھیں جی، اور آئین پاکستان ہمیں جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. آئین پاکستان ہمیں گارنٹی کرتا ہے ہماری عزت کی، جان کی، مال کی. حکومتیں یار گولیاں چلاتی ہیں. کہیں آپ نے سنا ہے، کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ ایک سیدھی گولیاں مارتے ہیں نہتے لوگوں کو، پرامن پاکستانیوں کو، اور ان کا خون کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ ہمارا قصور کیا؟ ہم کو راہ کے ایجنٹ ہے، ہم کو موساد کے ایجنٹ ہے، ہم کو ملک دشمن عناصر ہے. ہم محب وطن لوگ ہیں. ہم سے کوئی زیادہ محب وطن نہیں ہے پاکستان میں. میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہم سے کوئی زیادہ محب وطن نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مہربانی فرمائیں، یہ معاملات کو، سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کریں، جس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جس کا ایک سلیقہ ہوتا ہے معاملات کو حل کرنے کا. تو یہ دراصل ان کو میرا جواب جو لمبا پڑ رہا ہے، یہ دراصل حکومت اگر مذاکرات کی پیشکش کرے تو ہم تو کہتے ہیں ہمارا جو ہے وہ مینڈیٹ آپ نے چھینا ہے، واپس کرو. اس کے لیے پھر میکانزم بنے گا، اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار بنے گا. تو جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا. جب جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا، جب آڈٹ ہوگا، جب دودھ اور پانی علیحدہ علیحدہ ہوگا، تو اس سے جو ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تو ہارے ہوئے ہیں، ہمیں تو عوام نے شکست دی ہوئی ہے جی. تو اس سے یہ خوف زدہ ہیں. لیکن میں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں پازیٹیو نوٹ پہ یہاں یہ بات کا آخر پہ کروں گا کہ کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکرات میں ہے. کہ میں وہ پہل جو ہمیشہ حکومت کرتی ہے، یہ نارمز رہے ہیں جمہوریت کے، سیاست کے. دیکھیں جی، پچھلے دور میں عمران خان کے زمانے میں بلاول بھٹو صاحب بھی یہاں ایجیٹیشن کرنے پر ملانگ مارچ لے کے آئے کہ مریم صاحبہ بھی آئی تھی، مولانا صاحب بھی آئے تھے. اس کے بعد اساتذہ نے بھی یہاں کیا احتجاج، نرسز نے بھی یہاں احتجاج کیا، ہر کسی نے احتجاج کیا. ان کے پاس گئے، ان کی بات سنی، ان کے معاملات کی. دیکھیں جی، آج آپ میرے بھائی میڈیا والے کھڑے ہیں. اب میڈیا والے کہ آپ یونین ہے، اگر آپ کوئی کسی ایشو پہ جو آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہوتی ہے تو آپ اکٹھے ہو کے اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں، ٹوکن واک آؤٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارے جو اسمبلی کے ممبران ہیں، اسپیکر صاحب ان کو بھیجتا ہے کہ آپ جائیں ان سے بات کریں. جو آپ کا ایشو حل ہونے والا ہوتا ہے وہ فوری حل ہو جاتا ہے. جو ایشو حل نہیں ہونے والا تو وہ کمیٹی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ ایشو مسائل کا حل یہی ہوتا ہے. اچھا، ثناء اللہ مستی فیل صاحب